بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سر فہرست اور اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ اور روزہ صبر کا سبق سکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی صلاح و فلاح اور خیر و خوبی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن۔ فرمائے کہ مومن کا حال تو بہت ہی عجیب ہے۔ مومن کے لیے بہر صورت اور بہر حال خیر ہی خیر ہے، اور یہ نعمت تو مومن کے سوا اور کسی کو میسر ہونے والی نہیں ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کو اگر کبھی کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہے، اور یوں یہ نعمت اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتی ہے۔ اور اگر کبھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیا کرتا ہے، اور یوں یہ تکلیف اور پریشانی بھی مومن کے لیے خیر بن جایا کرتی ہے۔ صحیح مسلم 2999۔ الغرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث مبارک میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ مومن کے لیے بہر صورت خیر ہی خیر ہے، کہ اگر خوشی پہنچی ہے تو اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تکبر اور غرور سے کام لے۔ اور اگر کبھی زندگی کے کسی مرحلے پر کوئی پریشانی سامنے آ کھڑی ہوئی ہو تو اس پر وہ صبر سے کام لیا کرتا ہے، اور یوں صبر سے کام لینے کی وجہ سے تکلیف بھی اس کے لیے خیر بن جایا کرتی ہے، اور روزہ بھی صبر ہی کا سبق سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، دینی معاملہ ہو یا کوئی دنیاوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہر معاملے کا جو اختتام ہوا کرتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، تو اختتامی لمحات کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ مثلا انسان کی تمام زندگی کا اختتام، زندگی بھر انسان کے لیے یہ جو زندگی کی نعمت ہے، یقیناً اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن بالخصوص جو اختتامی لمحات ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا چلا جا رہا ہے اگلے جہان کی طرف، تو یہ جو اختتامی لمحات ہیں تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس دنیا سے رخصتی کے موقع پر جس کسی کی زبان پر آخری کلام، آخری بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ ماہ رمضان
یہ پورا مہینہ ہی ابتدا سے انتہا تک یہ مبارک ترین مہینہ ہے یقیناً، لیکن جو اس کے آخری ایام ہیں اور جو اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ ہے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ مزید بڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے دوران تمام مہینے میں پورے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے سلسلے میں مزید اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں جو محنت و کوشش کیا کرتے تھے تو اس سے قبل رمضان کے ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ کوشش نہیں کیا کرتے تھے کہ جتنی کوشش آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہنچتا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کیا کرتے تھے، یعنی اس سے قبل جو رمضان کا حصہ تھا یا باقی جو مہینے ہیں سال بھر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارتے اور یہ کہ رات کا کچھ حصہ آرام میں گزارتے، لیکن آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام فرماتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور مزید یہ کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، یعنی عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، یا جس شکل میں بھی اللہ کی عبادت ممکن ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود آخری عشرے میں رات بھر عبادت کی پابندی کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے اور اس جانب متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آخری عشرے میں نہ صرف یہ کہ ہم خود عبادت کی پابندی کریں، بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں اور انہیں بھی فضولیات سے بچانے کی کوشش کریں اور انہیں بھی اس جانب متوجہ کریں کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس ماہ رمضان کی اور یہ کہ آخری عشرے کی اہمیت کو پہچانیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی مکمل کوشش کریں۔ وجد وشد المئزر، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے معاملے میں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی خوب زیادہ فکر اور جستجو اور یہ کہ تیاری اور لگن اور شوق اور جذبہ اور اہتمام و التزام وہ عبادت کسی بھی شکل میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی اہمیت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا: علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ تم رات کے قیام کی یعنی تہجد کی پابندی کیا کرو، اس لیے کہ یہ تو طریقہ ہے ان اچھے لوگوں کا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ کہ اس میں
تمہارے لیے تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ عمل، یعنی قیام اللیل، اور یہ کہ یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے اور گناہوں سے تمہیں بچانے اور محفوظ رکھنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل ہر رات کے آخری پہر اس آسمان پر نزول فرماتا ہے کہ جو سب سے نچلا آسمان ہے، کہ بہت سے آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، تو جو سب سے نچلا آسمان ہے کہ جو زمین سے اور دنیا والوں سے قریب ترین ہے، تو رات کے آخری پہر اللہ عز و جل اس آسمان، نچلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور یہ منادی کی جاتی ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے مغفرت سے اور معافی سے نوازوں۔ یوں اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان کیا جاتا ہے رات کے آخری پہر کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور عنایتوں کا طلبگار۔ تو اس کے باوجود اگر ہم اس چیز سے غافل رہیں اور یہ کہ روگردانی اور غفلت میں مبتلا رہیں تو یقیناً یہ بڑی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے جو خاص مقرب اور محبوب بندے ہیں ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ بوقت سحر، یعنی رات کے آخری پہر، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور یہ کہ اللہ سے اپنے لیے معافی و مغفرت طلب کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کا کچھ حصہ تم اللہ کے سامنے تہجد میں اور نوافل کی ادائیگی میں بسر کیا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے سامنے رات کے وقت کبھی سجدے میں رہتے ہیں اور کبھی قیام میں رہتے ہیں، کہ اللہ کی رضا کی خاطر رات کو وہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ کبھی وہ حالت سجود میں ہیں اور کبھی ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں قیام اللیل کے دوران۔ اور فرمایا قرآن کریم میں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ کے جو خاص اور مقرب و محبوب قسم کے بندے ہیں ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ رات کے وقت ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی رات کے وقت وہ تمام رات آرام میں بسر کرنے کی بجائے اور بستر پر بسر کرنے کی بجائے وہ اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ ان کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے اس عمل کی جزا اور انعام کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یوں ارشاد فرمایا ہے
اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے صالح اور متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو کوئی اپنی آنکھ سے ایسی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے کان سے ایسی نعمتوں کے بارے میں سن سکتا ہے اور نہ کبھی کوئی اپنے دل سے ان نعمتوں کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی بہت بڑی عجیب و غریب اور بہت ہی قیمتی ترین کوئی نعمت ہو تو انسان نے اس کے بارے میں بس سن رکھا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے لیکن کانوں سے سن رکھا ہے۔ لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں نہ وہ کسی نے اپنی آنکھ سے ان نعمتوں کو دیکھا اس دنیا میں، نہ ہی کسی نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی اپنے دل میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الغرض انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہی بالخصوص ماہ رمضان میں اور پھر بالخصوص ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اس موقع کو غنیمت جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو، وہ قیام اللیل ہو، وہ تلاوت قرآن ہو، وہ ذکر ہو، وہ دعا ہو، وہ توبہ و استغفار ہو، یا وہ صدقہ خیرات ہو، یا کسی بھی شکل میں اللہ کی عبادت کی پابندی ہو۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔